بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نیا موضوع، ایک نئی بات آپ کے سامنے لیے ہوئے، جو کہ آج کے ایک حالیہ واقعے کے بارے میں ہی ہے۔ آج میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی، میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا سب طرح سے خیریت ہے، بس دعا کرنا اللہ کسی آزمائش میں مت ڈالے، اللہ کسی امتحان میں مت ڈالے۔ اس کا یہ جواب سنتے ہی ذہن اور دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا۔ ایک بات جو ہے اچانک پیدا ہوئی کہ کیا ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب ہم گھر میں اچھی طرح سو رہے ہوں، ہم اچھی طرح اٹھ رہے ہوں، ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوں، ہم بولنے کے قابل ہوں، تو کیا یہ امتحان نہیں ہے؟ کیا امتحان صرف کسی مصیبت کے آ جانے کا ہی نام ہے؟ کیا کسی مشکل گھڑی سے دوچار ہونے کا نام ہی امتحان ہے؟ ذہن میں تذبذب سا، ذہن میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ جتنا غور کرتا گیا مجھے یہی سمجھ آئی کہ صرف پریشانی کا نازل ہو جانا، کسی مصیبت کا آن پڑنا، یہی صرف مشکل، یہی صرف امتحان، یہی صرف آزمائش نہیں ہے، بلکہ جب آپ روزانہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی آزمائش، آپ کا امتحان گھر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ والدین سے کس حد تک حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے، یا اگر آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر سے آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اپنے بچوں پر شفقت کس قدر آپ برت رہے ہیں؟ کس قدر ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں، گھر کے اندر موجود خادم خادماؤں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اس امتحان میں، زندگی کے اس امتحان میں یہ سب باتیں بھی یاد رکھیے آزمائش ہیں، سب یہ آزمائش ہیں۔ والدین سے آپ کا حسن سلوک، بیوی سے آپ کا برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ، اور اولاد کے ساتھ شفقت و محبت آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرنے اور آپ کے گریڈز آپ کو دلانے کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔ پھر معاشرے میں آپ نکلتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، یہ سب متعین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ان مختلف مرحلوں میں جو امتحانات آپ کے لیے رکھے، اس میں آپ کس قدر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اب یہ جان لیجئے، اگر آپ ان امتحانات میں صحیح پورے اترے تو اللہ سے امید باندھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان آزمائشوں کے ذریعے یا آپ کے گناہوں کو آپ سے دور فرما دے گا، یا پھر اگر پہلے ہی آپ کے گناہ نہیں ہیں تو جنت میں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے یہی امتحانات میں آپ کے گریڈز، اچھے گریڈز۔ اور اگر کہیں آپ ان امتحانات میں پورے نہ اترے تو پھر تنزلی، پھر بربادی، پھر یہ امتحانات واقعی آزمائش اور مشکل بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں پورا نہ اترنے پر سزا بھی دے سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الف لام میم سجدہ میں فرماتے ہیں کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، کہ ہم عذاب سے دوچار کریں گے دنیا کے بھی ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ان آزمائشوں میں اس دنیا میں پورا اترنے کی، اور آپ کو بھی ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔